بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے کچھ دن پہلے، یعنی شعبان کے آخری دنوں میں، صحابہ کرام کو اس جانب توجہ دلائی کہ رمضان المبارک بہت قریب میں پہنچنے والا ہے اور تمہارے اوپر سایہ فگن ہے. قد اضلکم شہر عظیم مبارک، آپ لوگوں کے سر پر پہنچ چکا ہے عظمت والا اور برکت والا ایک مہینہ. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظمت و برکت کی تفصیلات بیان فرمائی اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خاص عنایتیں ہیں، ان عنایتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمائی: شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جس کے دن کے روزے فرض کر دیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام یعنی نوافل کے پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے. اور یہ دونوں عمل مسلمانوں کے لیے اس خاص مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عطا فرمایا. ہر دن کو اس مہینے کے روزہ رکھنا ہے. قرآن میں فرمایا گیا ہے: فمن شہید منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ جس نے بھی پایا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. اس لیے رمضان المبارک میں کسی بھی عاقل بالغ مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے روزہ دار رہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو. مثلا عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، تو وہ نہیں رکھے گی تو گناہ گار نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی عورت یا مرد بیمار ہو اور اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذر ہے، اجازت ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ رکھنا گرا محسوس ہوتا ہو تو وہ اس وقت تو چھوڑ دے، لیکن بعد میں گن کر قضا کر دے اس کی. تو رمضان میں عذر سے تو اجازت ہے، لیکن بغیر عذر کے کسی عاقل بالغ مسلمان کو روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. سب کے لیے روزہ رکھنا فرض عین ہے رمضان المبارک میں. اور چونکہ اللہ کا یہ حکم قطعی ہے، قطعی ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، سب کو رکھنا ہے اور کسی کو بھی اس میں بہانہ بنانے کی گنجائش نہیں. لوگ امتحان ہونے کو، تعلیم کا زمانہ ہونے کو، نوکری کو
اور اس طرح کی چیزوں کو بہانہ بنائیں گے تو یہ بہانہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا. کوئی بہانہ بھی روزے کے بارے میں معتبر نہیں سوائے شرعی عذر کے کہ جہاں شریعت نے خود اجازت دے رکھی ہو. اس اجازت کے علاوہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے. کوئی عورت حاملہ ہو اور اسے خطرہ ہو، یا اسی طرح کوئی عورت مرضعہ ہو یعنی دودھ پلا رہی ہو اور وہ کمزوری اور ضعف کا اندیشہ محسوس کرتی ہو، یہ شرعی عذر ہیں. عذر کسی کو ہے تو وہ علماء سے معلوم کر لے کہ کیا ہمارے اس عذر میں روزہ چھوڑنا درست ہے، اس کو معلوم کر لے. اپنی عقل سے طے نہ کرے کہ مجھے عذر ہے، اس لیے کہ ہر عذر شریعت میں معتبر ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہماری عقل سے جو چیز عذر ہے شریعت میں بھی وہ عذر ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے شریعت سے معلوم کرنا چاہیے، علماء سے پتہ کرنا چاہیے کہ میری اس عذر کی وجہ سے اجازت مل سکتی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں رمضان میں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان المبارک میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھ کر اس کی تلافی نہیں کر سکتا. پوری عمر اس شرمندگی سے کہ میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تھا، اگر کوئی عمر بھر رکھے تو عمر بھر کے روزے سے بھی تلافی نہیں کر سکتا. اس لیے معلوم کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے سے بچتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی وقیام لیلہ تطوعا، اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نفل نمازیں پڑھنا، اس کو بھی اللہ تعالی نے ہی تطوع قرار دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے فرض تو نہیں کیا لیکن فرض کے بعد کا درجہ رکھا. اس کو فرض کر دیتے تو وہ زیادہ مشقت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اس کو تطوع اور نفل عمل قرار دیا گیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں رمضان المبارک کی راتوں میں جو زائد نماز تراویح کے نام سے پڑھی جاتی ہے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا جاتا ہے. سنت مؤکدہ کے معنی ہوتے ہیں جس کی بڑی تاکید ہے اور بلا عذر کے چھوڑ دینا گناہ کی بات ہے. فقہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ بلا عذر کے کوئی تراویح کی نماز چھوڑ دے تو یہ گناہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار شمار ہوگا. ہاں کوئی عذر اس کو پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے، جیسے وہ سفر میں ہو یا کسی اور بیماری میں پریشانی میں ہو، اس کی وجہ سے وہ آدمی نہیں پڑھ سکا، ہمت نہیں کر سکا، تب تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن لاپرواہی کی وجہ سے، اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ عند اللہ مجرم ہے اور وہ گناہگار شمار ہوگا. اس لیے رات کے قیام کا اہتمام کرنا چاہیے. اور چونکہ صرف اس میں قیام لیل ہی کہا گیا ہے، راتوں کا قیام، تو اس لیے تراویح کی نماز سے ہٹ کر بھی نفل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نماز تو سنت مؤکدہ ہوئی اور اس کو ایک اصول اور ضابطے سے مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا کہ کم از کم مسلمان اتنا تو کریں کہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعات تراویح کے نام سے پڑھیں، کم سے کم اتنا تو کریں مسلمان. اور اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیے، یعنی تہجد کا بھی اہتمام کریں. تہجد کی اعلیٰ مقدار 12 رکعتیں ہیں اور ادنا یہ ہے کہ کم سے کم 4 رکعت پڑھ لے آدمی. تو تہجد کا بھی اس کے علاوہ اہتمام کرے. تہجد بہت بڑی عبادت ہے اور ہمارے نبی کی دائمی سنت ہے، اگرچہ کہ امت پر شفقت کرتے ہوئے نبی نے اس کو لازم نہیں کیا امت کے اوپر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم لوگ اپنے اوپر اپنی خوشی سے تہجد کو لازم کر لو. میں تو نہیں کر رہا ہوں تمہارے اوپر، لیکن تم اپنی طرف سے اپنی خوشی سے تہجد کو لازم کر لو، اس لیے کہ
تم سے پہلی امتوں میں بھی تمام نیک لوگ رات میں اللہ کے سامنے تھوڑی عبادت ضرور کرتے تھے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے تم لوگ بھی کرو۔ تم کو ہم فرض کے درجے میں نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ تہجد آپ پر فرض تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھیے جو زائد ہے آپ کے اوپر فریضہ۔ تو زائد فریضے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پڑھی، اور کسی رات میں چھوٹ گئی تھی تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اس دن میں آپ نے 12 رکعت چاشت کے وقت پڑھی، گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی قضا کی، اور چونکہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، نفل کی قضا نہیں ہوتی، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ پر فرض تھی تبھی آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ تو آپ کے حق میں تو فرض ہو یا سنت کبھی آپ نے ترک نہیں فرمائی، اور امت سے یوں فرمایا کہ تم لوگ بھی ذرا اہتمام کر لو تو بڑی دولت ہے، بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے دوستو، غیر رمضان میں تو اپنے کو عادت نہیں ہونے کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ بہت زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتے، اور تہجد کا اہتمام سال بھر نہیں کر پاتے، تو اتنا ضرور کر لیں کہ رمضان المبارک میں تہجد ناگہان ہو، اتنا تو کر لیں، کیونکہ رمضان میں سحر کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اور جو سحر کا وقت ہے وہی تہجد کا وقت ہے، اس لیے سحری کو ترک نہ کرے، اور پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ سحری کے وقت میں تہجد بھی پڑھے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے یوں فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق سحری کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ہمارے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے، کہ ہم لوگ سحر کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور وہ لوگ سحر چھوڑ کر روزہ رکھتے ہیں، یہ فرق بتایا۔ یہ فرق میں ہمارے لیے سحری کو کمپلسری نہیں کیا، لازم نہیں کیا، لیکن اتنے اہتمام سے ہم سحر کھاتے ہیں کہ بسا اوقات کبھی سحر نہیں کھا سکے تو بعض لوگ فون کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ میں سحری نہیں کر سکا تھا، روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں؟ تو اتنا اہتمام ہم نے سحر کا کیا، حالانکہ آپ نے ترغیب ہی دی، اس کی فریضہ نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کا اتنا اہتمام کیا۔ تو تہجد کی نماز جس کی تو آپ نے بہت ترغیب دی ہے، تو اس کا اہتمام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ کھانے کا اہتمام کر لیا اور نماز کا اہتمام نہیں کیا تو یہ خود غرضی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رات میں قیام کرو، اس قیام کو تہجد کہتے ہیں، قیام لیل تہجد کو کہتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز بہت ہی برکتوں والی نماز ہے، بڑی رحمتوں والی نماز ہے، اس نماز کا ہر رات میں اہتمام کر لیا کریں۔ تو شروع رات میں ہم اہتمام کریں گے تراویح کی نماز، اور اخیر رات میں اہتمام کریں گے تہجد کی نماز کا، اور جب یہ دونوں نمازیں کم از کم شروع اور اخیر رات میں ہو جائیں گی تو ہماری رات پوری عبادت گزاری میں شمار ہو جائے گی۔ اس طرح رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہم کو حاصل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر بھی جماعت سے پڑھی تو اس کے حق میں پوری رات عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، شروع میں تو لوگ بہت سے کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ چند دن رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارا نفس اور ہماری عادتیں غالب آ جاتی ہیں اور پھر سے ہم اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، بہت سوں کی جماعت چھوٹ جاتی، اور بہت سے لوگ تو تراویح سرے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنا ہی بند کر دیتے ہیں، چند دن پڑھ کے شوق کے طور پر پھر بالکل بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کب کریں گے اللہ کی عبادت کا ذوق رفتہ رفتہ مسلمانوں میں سے ختم ہو گیا۔ اب تو ایسی صورتحال ہے کہ پہلے زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے تک کم از کم جمعے کا اہتمام مسلمان کر لیتے تھے، اب تو جمعے کا اہتمام بھی مسلمانوں میں ختم ہو گیا۔
ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو جمعے کا کوئی بھی اہتمام نہیں کرتے، ذرا بھی اہتمام ان کے اندر نہیں ہے، نہ کوئی کسی قسم کی تیاری ہے، نہ جمعرات کے دن کوئی فکر ہے کہ کل جمعہ ہے، یاد بھی نہیں آتا کون سا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تب خیال آتا ہے کہ صاحب آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے تو چلو جمعہ پڑھ لو۔ وہ بھی اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مسلسل تین مرتبہ جمعے کی نماز ترک کر دی تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جمعہ پڑھو، تو وہ جمعہ مجبوری کا، کہ کم از کم کافر نہ ہو جائیں، اس مجبوری کا جمعہ۔ اور جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس کے شوق سے، اس کے ذوق سے کہ آج اللہ کا بڑا بھاری دربار ہے اور اللہ رب العزت اس بڑے دربار میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، پہلے سے مجھے تیاری کرنی چاہیے، صف اول میں جا کر بیٹھنا چاہیے، اللہ پاک کے حضور میں سب سے پہلے اور سامنے نظر آنے والوں میں مجھے بیٹھنا چاہیے۔ اس کا اہتمام تو قطعاً مسلمانوں میں ختم ہو گیا، خاص طور سے 40 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر کے اس عمر کے طبقے نے بالکل چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہے کہ جمعے کی وجہ سے ہم کچھ اہتمام کریں کہ جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، اس جمعے کی وجہ سے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ عین وقت پہ مسجدوں میں جانا اور کسی کو خطبہ بھی نہیں ملتا، بیان تو کیا سننے کا شوق ہوتا، بیان تو دین کی باتیں سننا تو مسلمانوں کے لیے وحشت کا سبب بن گیا، ڈر اور خوف کا، گھبراہٹ کا سبب بن گیا، اس لیے اس کو تو چھوڑ ہی دیا۔ وہ کیا سنتے، لیکن وہ عربی خطبہ جو نماز میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے 4 رکعت ظہر سے پہلے خطبہ رکھنے کے بجائے اللہ پاک نے 2 رکعت کم کر کے 2 رکعت کی جگہ خطبہ رکھا۔ اللہ پاک اتنی مہربانی اور ہمارے اوپر ہماری رعایت اللہ نے فرما دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی ہر دن ہم 4 رکعت ظہر پڑھتے ہیں تو 4 رکعت سے پہلے جمعے کے دن خطبہ بڑھا دیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے 2 رکعتیں کم کر دی اور خطبہ بڑھایا، تو گویا یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ وہ خطبے میں بھی نہیں رہتے، اس خطبے میں بھی مسلمان نہیں پہنچتے، اور جو ہے کسی کا ایک خطبہ چھوٹ جاتا ہے، کسی کے 2 خطبے چھوٹ جاتے ہیں، اور کوئی نماز شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، کسی کے نماز کی رکعت بھی چلی جاتی ہے، اور کسی کا حال یہ ہے کہ ان کو قاعدہ ملتا ہے، تشہد ملتا ہے، اور کسی کو مسجد آ کے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو چکی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اب بتائیے کہ یہ اس وقت میں 20 سال کی عمر سے لے کر کے 40 سال تک کے عمر کے لوگوں کی صورتحال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک 10 برس اور گزر جائیں تو مسجدوں میں نماز جمعہ کے لیے بھی لوگوں کا آنا ایسے ہی بند ہو جائے گا جیسے 5 وقتہ نمازوں میں بند ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں کی توجہ دلانا چاہیے۔ کوئی باپ نہیں بولتا کہ بیٹا آج جمعہ ہے، نہاؤ، تیاری کرو، کپڑے پہنو، کہاں ہو تم، کیوں سو رہے ہو، کیوں غفلت کر رہے ہو، آج جمعے کا دن ہے، نہیں، کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں بتاتا کہ بیٹا تم کالج جا رہے ہو، آج جمعہ ہے، نہا دھو کے تیار ہو کر جمعے کی تیاری کر کے نکلو تاکہ تم وقت پر جہاں بھی ہو وہاں مسجد پہنچ جا سکو۔ یاد نہیں دلاتے باپ، ماں یاد نہیں دلاتی، کیوں؟ اس واسطے کہ کھلانے پلانے کے علاوہ کوئی ذمہ داری اپنی نہیں محسوس کرتے۔ کھلانا، پلانا، پڑھانا، بس یہ 3 کام ہماری ذمہ داری ہیں۔ ایماندار بنے بچہ بے ایمان بنے یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، نمازی بنے یا بے نمازی بنے یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، نیکوکار بنے یا گناہ گار بنے اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری کھلانا، پلانا، پڑھانا، بس ختم۔ اس کی فکر ہے، کالج جا رہے نہیں جا رہے، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، یہ چاہیے دلا دیا، یہ چاہیے دلا دیا، ابو یہ چاہیے، قلم چاہیے، فیس چاہیے، پیسہ چاہیے، فلاں چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، جو دلا لو بھائی، لو، بنا لو، کر لو، مگر پڑھو، پڑھو لکھو۔ اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ بیٹا آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو میں کیا کس خوشی سے تمہاری خوشیاں پوری کروں اور تمہاری ضرورتیں پوری کروں۔ تم کو جمعے تک کا اہتمام نہیں۔ اللہ کا بڑا دربار ہے، اللہ پاک اس دربار میں اپنے بندوں پر رحم و کرم کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی تم جانا نہیں چاہتے، ہم کیا خوشی کا اظہار کریں تمہارے سامنے؟ کبھی کوئی نہیں کہتا، اس پر کوئی ناراض نہیں ہوتا، سب اس پر ناراض ہوتے ہیں، دنیا پر ناراض ہوتے ہیں۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے
فضائل میں ایک جگہ پر لکھا ہے، ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، فضائل تبلیغ کے اندر ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیٹا احدی ہے، کام نہیں کرتا، نوکری کے لیے نہیں جاتا، پڑھنے کی فکر نہیں کرتا، پڑا سوتا رہتا ہے، اس پر تو باپ ناراض ہے، اور اس پر کہ بیٹا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے جو سیاسی مجرمین ہیں، ڈر ہے کہ کہیں پولیس کی نظر میں نہ آ جائے، اس پر تو باپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی فکر ہوتی ہے، لیکن بیٹا بے نمازی ہے تو کسی باپ کے کان پہ بھی جو نہیں رنگتی اور کسی کے دل پہ بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ چیزوں کے نتائج کا پتہ ہے اور اس کے نتائج کا کوئی پتہ نہیں۔ ایسے ہی کاہل بن جائے گا، کل کو شادی ہو جائے گی، کہاں سے کھائے گا، لوگوں سے مانگنا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا۔ اس لیے اس کو کمانے پہ لگانا چاہیے، اس کو پڑھانا چاہیے، اس کو کام پہ لگانا چاہیے۔ یہ نتیجہ معلوم ہے، یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ نتیجہ معلوم ہے کہ برے ساتھیوں میں رہے گا، جو بچے اچھے نہیں ہیں، جن کے اوپر ریمارک ہے، جن پر پولیس کی نظر ہے، ایسوں کے ساتھ رہے گا، ایسوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تو یہ بچہ کہیں رپس میں نہ آ جائے اور کہیں اس کے اوپر کوئی مقدمہ مصیبت نہ آ جائے۔ اس لیے اس انجام کے ڈر سے اس سے بچا رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو محفوظ کریں۔ لیکن نماز نہیں پڑھنے کا کوئی انجام برا ہماری نظر میں ہے کہ نماز نہیں پڑھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی کچھ ہوتا ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ پتا ہے، ہمیں پتا ہے نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اولاد کے ساتھ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ نماز نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جانتے ہوتے تو دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کی تو اولاد کی فکر کی۔ بھئی پولیس میں جائے گا تو مار توڑ کریں گے، اور کیا کریں گے، جیل میں بھیج دیں گے تو مصیبت سے سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی جیل میں جائے گا تو پھر کیا انجام ہوگا؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نقشہ قرآن میں نہیں بتایا؟ کیا حدیثوں میں جہنم کا نقشہ نہیں کھینچا گیا؟ اللہ کے نبی نے کتنی باتیں صاف صاف بتا دیں، جہنم اللہ کی ایسی ہے تو خدائی قید خانے سے تو نہیں ڈرے، دنیا کے قید خانوں سے بچوں کو بچانے کی کوشش کی، اور وہ شفقت پدری، باپ ہونے کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی فکر کی جائے، لیکن باپ ہونے کے محبت کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ اس کو خدا کے غضب سے بچایا جائے، نبی کی ناراضگی سے بچایا جائے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ بچے آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، بہت سے تو ایسے نمازی باپ ہیں کہ وہ تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اذان پر، اور ان کے بچے نہیں جاتے تو وہ نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، حالانکہ خود پڑھتے ہیں جا کر کے نماز، اپنے بچوں کو نہیں پوچھتے۔ واپس آئے تو اپنی بیوی سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اذان ہوئی تھی میں مسجد گیا نماز پڑھ کے آیا، کہ آپ نے بھی پڑھ لی؟ کبھی عمر بھر میں بھی نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو حق نہیں سمجھتے، اس کو محبت کا تقاضا نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور رحم فرماتا ہے اس منظر کو دیکھ کر کے کہ رات میں کسی شوہر کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیدار ہوا تو اس نے وضو بنایا اور تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کیا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت میں نے اللہ سے مناجات کر لی اور ایسی بڑی توفیق مجھے مل گئی، کیوں نہ میری بیوی کو بھی اس میں شریک کروں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو جگایا کہ ذرا اٹھو اٹھو، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پائی، تو وہ پیالے میں پانی لایا اور پانی اس کے چہرے پہ چھڑکا اور کہا کہ ذرا بیگم اٹھ جاؤ، یہ بڑا پیارا وقت ہے، مجھے اللہ نے توفیق دے دی ہے، آپ محروم نہ رہیے، آپ بھی 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ تو فرمایا اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پہ خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم فرض نماز کو پوچھ لیں، یہ تو نفل نماز کی بات ہے، راتوں میں اٹھ کر خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے۔ ہم تو فرضوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی دونوں میں سے ایک نمازی ہو اور وہ دوسرے کو روکے ٹوکے، شوہر روکے ٹوکے تو بیوی خفا اور بیوی روکے ٹوکے تو شوہر خفا، کیا بری بات کہہ رہی ہے؟ نماز ہی کے لیے تو کہہ رہی ہے، اللہ کی بندگی ہی کے لیے تو کہہ رہی ہے، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں
جن کی حفاظت اور حمایت کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو شوہر کے دین کی محافظت میں مددگار ہو، ایسی بیوی کسی کو مل جائے جو دین کی حفاظت میں مدد کرتی ہو، دین کی حفاظت میں مدد کرتی ہو، تو اس کی قدر کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ ہمارے ایک دوست تھے، مرحوم ہو گئے، بار بار اپنے بچوں کو نماز کو پوچھتے تھے، ہمیشہ نماز کو پوچھتے تھے، فجر کی نماز کے لیے بچوں کو سب کو پورے گھر کو جگاتے تھے، جگانے کے بعد مسجد جا کر اذان دیتے تھے، پھر واپس آ کر پھر بچوں کو دیکھتے تھے کہ مسجد گئے کہ نہیں گئے، اور جب تک سب بچے مسجد نہیں چلے جاتے گھر میں آواز لگاتے رہتے تھے، گھر والے بھی اٹھ جائیں، بیوی بھی اٹھ جائے، نماز کی تیاری شروع کر دے، بیٹیاں بھی نماز کی تیاری شروع کر دے، اور بچے سب مسجد کی طرف چلے جائیں، اس کا وہ خیال کرتے تھے۔ اور اس طرح بچوں کو نماز کہیں باہر جاتے گھر میں 10 دفعے آنا پڑتا، تو جب بھی گھر میں آتے، چاہے 1 دفعے آئیں چاہے 10 دفعے آئیں، جب بھی گھر میں آتے اگر وہ کسی نماز کا وقت گزر چکا ہے، بیٹا نماز پڑھ لی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو گئی، بیوی سے، بیٹیوں سے، بچوں سے، سب سے پوچھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بڑی خوشی سے ایک دفعے مجھے بتانے لگے کہ اب تو ایسا ہو گیا ہے ہمارے گھر کا نقشہ کہ میں رات دیر کبھی 11 بجے 11:30 بجے کبھی بھی گھر میں آؤں گا تو گھر میں جو بھی جاگ رہا ہوگا، چھوٹے بچے ہوں، نواسے پوترے کوئی بھی ہوں، جو جاگ رہا ہوگا وہ مجھ سے کہیں گے آپ نماز پڑھ لیے؟ سب سے پہلا سوال میرے سے، آپ نے نماز پڑھ لی؟ پہلا سوال بچے میرے سے یہ کر رہے ہو۔ تو یہ گھر کا ماحول بنا لیا، اور اس سے اچھا اور پیارا کیا ماحول ہوگا کہ بڑے چھوٹوں کو نماز کے بارے میں پوچھیں اور چھوٹے بڑوں کو نماز کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے پر ایمان کا دار و مدار رکھا ہے۔ یہ ہے تو ایمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو وہ ایمان کا نام ہے، لیکن ایمان حقیقت میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، مسلمانوں کافروں کے اور تمہارے بیچ میں جو آڑ ہے وہ آڑ نماز کی ہے، یہ قائم ہے تو تم مسلمان اور وہ کافر، اور اگر یہ قائم نہیں ہے تو دونوں رل مل گئے، اور اس کے بعد کیا تمہارے ایمان کی کوئی حفاظت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر نماز کی تاکید بیان فرمائی۔ قرآن کریم نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، مشرک مت بن جاؤ، یعنی نماز نہ قائم کرنا مشرک بن جانا ہے۔ اور قائم کرنے کا مطلب 5 وقت نماز پابندی اور اہتمام سے پڑھنا ہے، زندگی میں کبھی کبھار پڑھ لینے کو قائم کرنا نہیں کہتے، قائم کرنا 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے بھائی رمضان شریف قریب میں آ رہے ہیں تو رمضان شریف کے لیے ابھی سے ہم تیاری کریں۔ ہمارے اسلاف کرام تو 2 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے، 2 مہینے پہلے سے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اپنے پاس تو کوئی چرچا ہی نہیں ہے کہ رمضان آنے والا ہے، سوائے اس کے کہ خطبوں میں، بیانوں میں کہیں کان میں پڑ جائے۔ اپنے طور پر ہر مومن کے اندر دماغ میں یہ فکر آ جائے، دل میں یہ پیس ہونے لگے، ارے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، کیا تیاری کرنا ہے بھائی، کئی اسباب بنائے، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنے لیے کوئی ایسا پروگرام طے کر لو کہ رمضان کسی عبادت سے محروم نہ ہو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ رمضان شریف میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت، اللہ پاک نے اللہ کے ایسے بندے بھی ہوئے ہیں اور آج بھی دنیا میں خال خال کہیں ہیں، وہ پورے سال کی چھٹیاں اس لیے بچاتے ہیں، پورے سال کی چھٹیاں اس لیے بچاتے ہیں کہ عین رمضان کے وقت میں لے کر کے اللہ کی بندگی کریں گے اور رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے لیے چھٹیاں بتاتے۔ فکر کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک نوجوان ملے حرم شریف کے اندر، ان سے ہمارے ایک دوست نے تعارف کرایا اور کہا کہ یہ فلاں انگریزی اخبار کے رپورٹر ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال یہ عمرے کے لیے آنے لگے ہیں چند برسوں سے، اور اہتمام سے عمرہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیت ہے، اور اس کا ذوق شوق کیوں پیدا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ کیونکہ وہ بظاہر دیکھنے میں تو کوئی حافظ، عالم، دیندار ایسے آدمی تو نظر نہیں آ رہے تھے، مگر دین ان کے قلب میں تھا، دین ان کے دماغ میں تھا، اللہ سے محبت تھی، سچا انسان تھا۔ انہوں نے بتایا
کہ میں ایک دفعہ دوستوں میں بیٹھے بیٹھے سوال چھیڑا کہ یہ جو ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں رپورٹنگ کے واسطے اور چائے پیتے ہیں، جہاں چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو اس کا ڈیلی خرچ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بات دماغ میں آئی، نکل گئی، ہم لوگوں نے بات چیت کی، تو اس بات میں ہم لوگوں نے ٹوٹل ڈالا تو روزانہ 100 روپے ہمارے اس میں خرچ ہو رہے ہیں، 100 روپے روزانہ خرچ ہو رہے تھے ہمارے۔ تو پھر ہم نے اس کو حساب کیا کہ صاحب ماہانہ کتنے ہو رہے ہیں، تو ماہانہ 3000 روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، 3000 روپے چائے سگریٹ میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا 3000 روپے ماہانہ اگر میں جمع کر لیا کروں تو سال میں 36000 روپے میرے پاس جمع ہوں گے۔ اور اس زمانے میں جب 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ہماری ملاقات حرم شریف میں ہوئی تھی، 36000 روپے جمع ہو جائیں گے تو میں 36000 روپے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ میں سگریٹ پی کے اپنے پھیپھڑے ہی خراب کر رہا ہوں اور چائے پی کے اپنی صحت ہی خراب کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ پیسے بچا لوں تو ان پیسوں سے میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گا اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا شرافت، سعادت اور عزت کی بات ہوگی۔ چنانچہ اسی دن میں نے ارادہ کیا اور اسی دن سے 36000 روپے میں نے بچائے اور محفوظ کیے، اور ہم لوگوں کو سنگاپور جانے کے لیے، یہاں جانے کے لیے، وہاں جانے کے لیے آفرز ملتے ہیں، وہی ٹکٹ کا میں نے استعمال کر لیا حرم شریف جانے کے واسطے، اور اللہ کی توفیق سے اپنے خرچے سے آتا ہوں، یہاں رہتا ہوں۔ پھر ہمارے دوست نے بتایا کہ یہ آتے ہیں گھومنے کے لیے نہیں آتے، یہ آتے ہیں حرم شریف ہی میں رہتے ہیں اور حرم شریف ہی میں عبادت کرتے رہتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں اور مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں نماز پابندی سے، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے آج بھی موجود ہیں، دیکھنے میں تو کوئی بظاہر بہت بڑے دیندار نظر نہیں آ رہے ہیں، بڑے پرہیزگار نظر نہیں آ رہے ہیں، محلے والے بھی ان کو کوئی نیک آدمی نہیں سمجھتا، لیکن ماشاءاللہ سے اللہ سے تعلق ہے، نبی سے تعلق ہے۔ پیشہ دیکھو تو ایسا رپورٹنگ کے لیے مارے مارے پھرتے رہنا پڑتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور حرم شریف سال میں 1 مرتبہ حاضری دے رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رے گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں دوستو، کتنے لوگ اس سے کہیں زیادہ پیسہ روزانہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک صاحب گلبرگہ ملے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے سالانہ 5-6 لاکھ روپے تو خالی تفریح میں خرچ کرتے ہیں، تفریح میں 5-6 لاکھ روپے فیملیوں کو لے کر کے، کبھی وہ شہر کبھی یہ شہر ہی نہیں، اب تو ملک کے باہر جا کر دوسرے ملکوں میں تفریح کر کے آ رہے ہیں، پکنک کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، اور ایسی بھی موجود ہیں اپنی خواہش کو اور اپنی چھوٹی سی ایک عادت کو روک کر کے حرم شریف حاضری کی اپنے لیے اسباب بنا رہے ہیں۔ یہ مثالیں بھی ہیں، یہ مثالیں بھی ہیں ہمارے لیے۔ تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا دونوں رستے دنیا میں دکھا دیے ہیں میں نے، تم اس رستے پہ چلو یا اس رستے پہ چلو۔ ہم کس رستے پہ جانا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری بے حسی کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، آخرت کا احساس عطا فرمائے، اور فضول کام چھوڑ کے بندگی کا ذوق شوق اور اللہ کی عبادت کی لذت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، بالخصوص آنے والے مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔